الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھ بندہ ناچیز کے لیے بلا شبہ یہ ایک سعادت مند گھڑی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین معلم و محسن انسانیت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطہر و منور ذات مبارکہ کی شان اقدس اور سیرت مبارکہ سے فیضیاب ہونے کے لیے سجائی گئی اس باوقار محفل میں نذرانہ عقیدت و ادب پیش کرنے کا موقع ملا۔ براہ کرم درود کریمہ کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس مذہبی اور روحانی اجتماع کی برکتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں محسن انسانیت رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کی نعمت سے نوازا۔ میں اپنے محترم مہمانان گرامی کو نہایت محبت اور خلوص سے ادارہ حاضہ کے سربراہ اور ادنا غلامان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں جناب محترم ڈاکٹر مظہر فرید صاحب، محترم علامہ محمد امین شہیدی صاحب، محترم عبداللہ سلیم صاحب اور محترم مولانا اشفاق حبیب صاحب کو، جو کہ جید علماء اور مشائخ اسلام کے طور پر دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں اس پرنور محفل کے شرکاء اور منتظمین کو بھی خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جو کہ کانسیپٹس یونیورسٹی اسلام آباد صاحبہ کیمپس میں سالانہ منعقد کی جانے والی ایک مخلص اور عاجزانہ کوشش ہے، جس سے مطلوب و مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو سید الانبیاء، سید الکونین، خاتم النبیین، محبوب رب الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے فیض یاب کریں اور اپنے قلوب کو نور رحمت سے منور کریں۔ میری دعا ہے کہ ہم آپ کی ذات مبارکہ اور تعلیمات قرآن و اسلام سے بہرہ مند ہوں اور محض لفظی عقیدت و محبت سے آگے نکل کر اپنے کردار کو ہر لحظہ صراط مستقیم پر چلانے کے سچے طالب ہوں۔ بلا شبہ میری ذاتی حیثیت اور کردار اس قابل تو نہیں، لیکن بحیثیت ایک طالب علم ادارہ حاضہ کے استاد اور منتظم ہونے کی حیثیت سے چند افکار آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وحدانیت کے پرچار اور دین اسلام کی صورت میں ایک مکمل ذاتہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایک بہت مشکل اور کٹھن جستجو کی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ رضائے الہی کے لیے اپنے کردار کو ایک عظیم پیشوا کے طور پہ زندگی کے ہر شعبے میں کامل اور مثالی ثابت کیا۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگیاں صبح و شام، دن اور رات، حتیٰ کہ ہر عمل اور فعل آپ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوں۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے یہ صرف ایک مفروضہ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہمارا ذوق محافل اور میلاد کے انعقاد تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے قول و فعل کا تعداد ہمارے انفرادی اور اجتماعی کردار سے عیاں ہے۔ دین کی محنت اور امت مسلمہ کا کردار و تشخص ہماری اپنی صفوں اور اغیار کی نظر میں بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ بلا شبہ اس میں صرف اور صرف ہماری اپنی کوتاہی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کردار ہماری اسلامی تعلیمات اور اقدار کی صحیح عکاسی بالکل نہیں کرتا۔ دین اسلام جو کہ امن اور خوشحالی کا ضامن ہے، مگر ہماری لاپرواہی اور روح گردانی نے ہمیں تاریخی طور پر بڑی افسوسناک اور تکلیف دہ صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ اقوام عالم میں مسلم ممالک کا تشخص جاننے کے لیے یہاں میں ایک تحقیق کے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اعداد و شمار ایک تحقیقی مقالہ جس کا عنوان ہاؤ اسلامک آر اسلامک کنٹریز ہے۔ یہ اعداد و شمار میرے ساتھ میرے ایک کولیگ ڈاکٹر قمر الزماں، جو کہ پروفیسر ہیں یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں، انہوں نے شیئر کی۔ یہ مقالہ حسن عسکری صاحب کی تصنیف ہے، جو کہ ماہر معاشیات اور اسلامی معاشی نظام پر کتب اور تصانیف کے لکھاری ہیں۔ انہوں نے 2007 میں اسلامک سٹی انڈیکس متعارف کروایا،
جو کہ کسی بھی ملک میں مذہبی، معاشرتی، سیاسی، قانونی، انسانی اور سماجی رویوں کا اور اقدار کا اسلامی نظام زندگی کے مطابق درجہ بندی کرتی ہے۔ یہ تحقیق عبادات کو نہیں بلکہ اجتماعی قومی کردار کا احاطہ کرتی ہے، یعنی کہ یہ اس میں ازمپشن لی گئی ہے اس اسٹڈی میں۔ اس انڈیکس کی حالیہ 151 یعنی 151 ملک کی ممالک کی درجہ بندی کے مطابق انفارچونیٹلی پہلے 10 تو کیا پہلے 40 ممالک میں بھی کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ ڈنمارک اور آئرلینڈ اس درجہ بندی میں سر فہرست ہیں، جہاں اسلامی اقدار اور کردار اصل میں رائج ہیں۔ اسلامی ممالک میں سے ملائیشیا سر فہرست ہے، جو بین الاقوامی طور پر 45 نمبر پہ یعنی 45 نمبر پر ہے، سعودی عربیہ 92 پر اور پاکستان 138 نمبر پر ہے۔ سب سے تکلیف دہ صورتحال انسانی اور سیاسی حقوق کی ہے، جس میں تمام اسلامی ممالک 68 سے 149 کے درمیان ہیں، یعنی 151 میں سے 68 سے 149 کے۔ اسی طرح مسلم ممالک کی معاشی درجہ بندی 38 سے 149 کے مابین ہے۔ مسلم ممالک کی قانونی اور حکومتی معیار میں 41 سے 149 پوزیشن ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ ایک حقیقی امر ہے کہ ہم مذہبی، معاشی، معاشرتی، انسانی، سماجی پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے، جبکہ اسلام ہمیں ایک مکمل معاشی، سماجی اور سیاسی نظام مہیا کرتا ہے۔ بلکہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق جامع، واضح اور قابل عمل رہنمائی موجود ہے۔ ایک طرف عقائد و عبادات کی نشاندہی ہے تو دوسری طرف معاملات کے بارے میں مکمل رہنمائی۔ معاملات میں شعبہ معاشیات، جو کہ آج کا موضوع ہے، ایک ایسے نظام کی رہنمائی کرتا ہے جو اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے اور مادی اور روحانی ترقی میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں معاشیات پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ دولت حاصل کرنے کے ذرائع، تقسیم، تبادلے اور استعمال نیز ہر پہلو کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ہے، اور جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم، نہ کھاؤ مال آپس میں باطل طریقے سے، اپنوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، سوائے اس کے کہ آپ کا باہمی لین دین ہو یعنی تجارت ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپو تو پورا ناپو اور سیدھے ترازو سے وزن کرو۔ جہاں قرآن ہمیں معاشیات کے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے، وہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے جہاں تجارت زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی معاملات میں منصفانہ تجارت، دیانتداری، ایمانداری اور اعتماد کی اہمیت کا درس دیا۔ معاشیات نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین ترجیحات میں شامل تھی، بلکہ آپ نے اس کے بنیادی اصول بھی بیان فرمائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک آپ کے لیے یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی القاسب حبیب اللہ، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی پرورش، بوڑھے ماں باپ کے لیے کوشش اور ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے دوڑ دھوپ اور دلچسپی کو اللہ کی راہ میں جہاد کے مترادف قرار دیا۔ قرآن کریم میں ہمیں ایسی اقوام کا ذکر ملتا ہے جو اپنی معاشی اقدار میں پستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے۔ جب کسی قوم میں بد عملی، بد خلقی، ناانصافی اجتماعی طور پر آ جائے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پہلی اقوام کی تمام برائیاں آج ہم میں جمع ہو گئی ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا، جس کی اصل وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی کہ اصل میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو
چند اور کلمات کے ساتھ سمرائز کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اصل میں ہمارے تمام مسلم امہ اور خاص طور پر پاکستان اس کی تنزلی اور جس لیول پہ ہم پہنچ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن کی دوری ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، تمام مسلم امہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، یعنی دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ فلسطین کو آپ دیکھیں، وہاں پہ بچے عورتیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے، لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ میں سورۃ النساء کی ایک آیت یہاں پہ کوٹ کروں گا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، بہت زور سے تنبیہ کی، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ مردوں میں بوڑھے، عورتیں، بچے مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ہمارے حمایتی اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ہمارے مددگار مقرر فرما دیں۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کو اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اتری ہو، ایگزیکٹلی یہ آج کل فلسطین کی سچویشن کے مطابق بالکل ہو بہو اسی طریقے سے، جہاں پہ بچے بوڑھے پکار رہے ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، پوری مسلم امہ کچھ نہیں کر پا رہی، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کمزور ہیں، ہم مالی طور پہ کمزور ہیں، ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، ہم سیاسی طور پہ کمزور ہیں، ہم ایمان کی طاقت سے بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری قرآن اور سنت سے دوری۔ اصل میں ہم اللہ کے دین سے بہت دور ہو گئے، ہمیں اللہ کے دین میں پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو بھلا دیا، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یعنی وہ زیادہ غصے کا اللہ نے اظہار کیا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں علامہ اقبال صاحب کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ خودی ہے وہ یہیں سے ملا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، ان کو اپنی پہچان نہیں رہی۔ تو خودی کا نظریہ یعنی اپنی پہچان، میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے آیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمیں اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرانی جتنی بھی قومیں تھیں، قوم عاد، قوم ہود، قوم نوح، مدین والے، قوم لوط، فرعونی، وہ سب جو غرق ہو گئے، سب جن پہ اللہ کا عذاب آیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں اللہ کا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اس وقت ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے کشکول لے کر پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ میں اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ کے دین کو نہیں تھامیں گے، جس وقت اللہ کے دین میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل نہیں ہوں گے، جس وقت ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے معاملات کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ ابھی اس وقت ہم نے ہر بندے نے انڈیویجول لیول پہ بھی ہر کسی نے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور اس کو وہ جائز ناجائز، اچھے برے، غلط صحیح، حق ناحق، ہر طرح سے وہ اپنے مسئلے کو خود حل کرنا چاہتا ہے بغیر کسی قانون کو فالو کیے ہوئے۔ میرے خیال کے مطابق جب تک ہم اللہ کے سیدھے راستے بتائے ہوئے پہ نہیں چلیں گے، ہم کبھی بھی اس سے ریکور نہیں کر سکتے۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔